کوئی بالکل نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سے ہو کے آتا ہے اس کو. اور تیسری طرح کے وہ پتھر ہوتے ہیں جو کہ جن میں پانی نہیں ہوتا لیکن وہ قبول کر لیتے ہیں, یعنی جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اسلام تو ہوتا ہے بٹ ایمان ابھی نہیں اترا ہوتا. سو واٹر از لائک ایمان رائٹ ہیئر. جیسے وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وقالت الاعراب آمنا, کچھ بیڈوینز نے کہا اور عرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ایمان تو نہیں لے کے آئے ہو, کہو ہم سبمٹ کر چکے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. سو وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں اور نمازیں پڑھتے ہیں, بٹ ابھی تک نا وہ جو تھرڈ سٹیج ہے نا, وہ ابھی تک وہ ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. سو وہ اسلام میں تو ہیں بٹ وہ ایمان جو ایک نیا ایک نیکسٹ کیٹیگری ہے اور لیول ہے وہ نہیں اچیو کیا. پھر احسان اس کے اوپر ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کی لائف ایسے گزرتی ہے کہ وہ اپنے 24/7 اس طرح جیتا ہے جیسے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ سبحان اللہ ایک امیزنگ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں کہ جن کے دلوں سے نا یہ پہلے ہی ایمان کا جو پانی اور نہر جاری ہونا شروع ہو جائے, بیفور a calamity or a traumatic experience or something evil strikes us. اور ان کا سولوشن کیا ہے؟ سو میں آپ کو نا سولوشن کی طرف کوئکلی ہم بات کر لیتے ہیں ویری بریفلی, کیونکہ ڈائگنوسس واز مور امپورٹنٹ. سب سے پہلی چیز قرآن. The most highest and the most purest form of knowledge is قرآن. ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ تم نے کسی انسان کی کامیابی کا اندازہ لگانا ہونا تو اس کے مصحف کو دیکھ لو. اگر تو اس کا مصحف کافی یوزڈ ہے اور اس کی بائنڈنگ میں بھی فرق آیا ہوا ہے اور وہ کافی استعمال ہو چکا ہے, تو جان لو کہ یہ بہت آگے جائے گا شخص. بٹ اگر کسی انسان کا جو مصحف ہے بالکل بھی برانڈ نیو ہے اور کور کم یوزڈ ہے, اس کے پیجز بھی بالکل نئے ہیں اور اس کے جو کوالٹی ہے وہ بالکل ایسے کہ جیسے ان یوزڈ ہے, تو جان لو کہ اس سے قرآن سے تعلق نہیں ہے. پھر تو قرآن جو ہے وہ تو دلوں کے سارے امراض کو دھو دیتا ہے. یہ تو اینٹی بایوٹک سے بھی بہتر چیز ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نصیحت اور تمہارے دلوں میں جو امراض ہیں نا اس کی شفا نازل ہو گئی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے. تو تم چاہتے ہو تمہارے دل سے یہ مرض سائڈ پہ ہو, قرآن کو پڑھو. قرآن تو سارے مرض دور کر دیتا ہے, اور ترجمے کے ساتھ پڑھو. اور ضروری نہیں ہے کہ بے شک شروع سے شروع کرو, بیچ میں سے جو آیات تمہیں پسند ہے مکی آیات پڑھنا شروع کر دو تاکہ دل تو ذرا ہلیں, یہ زنگ تو اتریں. اور قرآن زنگ اتارنے کے لیے آیا تھا. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ مراقبہ, یہ جاننا اور اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے I cannot change my clothes in a room where there are cameras, right? کیوں؟ میں شاید کوئی ایسا انڈیسنٹ ایکٹ بھی نہ کروں شاید جو شرعی طور پہ حلال ہو, بٹ میں نہ کروں کیونکہ کیمراز ہیں, رائٹ؟ تو یہ نہ ہونا کہ کوئی ایسے اوپر دیکھ رہا ہے, یہ ہونا کہ رب مجھے ہر ٹائم دیکھ رہا ہے, وہ مجھے جانتا ہے, وہ میرے پرائیویسیز اینڈ پبلک لائف کو دیکھ رہا ہے. میں کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا جو کہ آپ کو ناراض کرے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا تو جنت اسی کی ہے. پھر تو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنا, یہ ہے مراقبہ. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. قرآن میں آتا ہے کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو, اللہ کا زیادہ حق ہے اس سے ڈرا جائے. تم لوگوں سے حیا کرتے ہو, وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يَسْتَحْيِي. اللہ کا زیادہ حق ہے اسے حیا کی جائے. صحابہ جب حج پہ جا رہے تھے نا تو آیات نازل ہوئی کہ تم احرام کی حالت میں نا شکار نہ کرنا. حالانکہ شکار اس ٹائم میں بڑا ایک لیکریٹو, بڑی ایک کمال کی پریشیس چیز تھی.
تو صحابہ جب حج پہ جا رہے تھے تو ان کو شکار بڑا قریب آ گیا، اتنے کہ ہاتھ پکڑیں، اور فطرہ تھا ان کے لیے کہ وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا اور وہ پکڑے جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نہیں کرے گا، اور یہ تمہارے قریب کیوں آئے گا، ایٹ اے ہینڈ ڈسٹینس، یہ گیم اینیمل ہے. کیوں؟ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ اللہ سے غیب میں کون ڈرتے ہیں. یہ جو شکار اتنے قریب آ گئے تھے نا، اور اتنے ٹیمپٹنگ ہو گئے تھے کہ بالکل ایٹ اے ہینڈ، ون کلک اوے. کیوں؟ تاکہ اللہ جان لے کہ اسے غیب سے میں کون ڈرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے جیبوں میں فونز آ گئے ہیں نا، ایکسیسیبلٹی، صحابہ کے لیے بھی ایکسیسیبلٹی تھی نا، ہمارے لیے بھی ایکسیسیبلٹی ٹو سن ہے. یہ کیوں آئی ہے؟ یہ اتنے فتنے کیوں ہمارے دور میں؟ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے ہمیں سے اللہ سے غیب میں کون ڈرتے ہیں. اور حسن بصری کہتے تھے کہ لا تکن ولی للہ فی الظاہر وعدو للہ فی الباطن، لا الہ الا اللہ. ایسا مت بننا کہ اللہ کے ولی ہو تم ظاہر میں اور اس کے دشمن بن جاؤ باطن میں، کہ تم لوگوں کے سامنے تو اللہ کے نیک بندے ہو اور باطن میں اور اکیلے جا کے اللہ کے دشمن بن جاؤ. اپنے نفس سے بیٹل کرنا. Know your biggest enemy after shaitan is your own نفس امارہ بالسوء and your own diseased heart. تم نے اس کی خواہشات پہ نہیں چلنا، اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے. یعنی طٰہٰ ابن جلیل، I have to fight with my own طٰہٰ ابن جلیل جو کہ اندر مجھے گناہوں کی دعوت دیتا ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو پلیز کرنا شروع کر دیا ہر وقت، پھر تو میں گیا، تباہ ہو گیا. So it's very important that I take myself and a part of myself as my enemy. And whenever I like to do something, I think کہ کیا مجھے کرنا چاہیے. If I like to eat more, کیا مجھے کرنا چاہیے؟ نہیں. I think I should stop myself. I want to sleep more. No, I should stop myself. That's it. صحابہ اپنے آپ کو کچھ مباح چیزوں سے، یعنی حلال چیزوں سے روکتے تھے تاکہ حرام میں قریب بھی نہ آ جائیں. حدیث میں آتا ہے جو بندہ بالکل، امیجن ایک شیپرڈ ہے جس کی بھیڑ بکریاں ہیں، اور اس کی باؤنڈری یہاں ختم ہو رہی ہے اور دوسرے باغ کی باؤنڈری بالکل یہاں شروع ہو رہی ہے. اس کی بھیڑ بکریاں بالکل کنارے پہ گریزنگ کرتی ہیں. از دیر اے پاسبلٹی کہ وہ ساتھ والے پہ بھی کچھ کھا لیں؟ یس، نو ڈاؤٹ. بٹ اگر ان کے باغوں میں تھوڑا سا گری ایریا اور گیپ ہے تو پھر وہ نہیں آئیں گی نا، چانسز کم ہو جائیں گے. لائک وائز وی ہیو ٹو اسٹاپ دا حلال. اور کچھ چیزیں ڈونٹ ایٹ اے لاٹ. سو اپنے آپ کو نا اپنا نام لے کے کہیں کہ میرا پارٹ آف مائی سیلف از مائی اینیمی، جو مجھے چاہتا ہے میں گناہوں کی طرف جاؤں اور ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز کو فلفل کروں، اور میں وہ کام کروں جو اللہ کی نافرمانی کا ہے اور شاید دنیا میں لذت کا باعث ہے، نو ڈاؤٹ. بٹ آئی ہیو ٹو ٹیم دس نفس. مجھے تہجد پہ اٹھنا ہے، مجھے فجر پہ اٹھنا ہے، ایسی کی تیسی اس کی یار. ہو از ہی ٹو ڈکٹیٹ می؟